عابد صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پولیٹیکل ورکرز کے اوپر پکڑ دھکڑ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے جی ملک صاحب، میں تو اس کا قطعاً حامی نہیں ہوں کہ آپ کسی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، لیکن جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، جب آپ اداروں پر حملہ آور ہوں گے، جب آپ پولیس پر چڑھ دوڑیں گے، جب آپ پولیس کو زخمی کرنے کے جیسے جرائم میں آپ ملوث ہوں گے، تو پھر کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے. بینگ پولیٹیکل ورکر میں انتہائی احترام کرتا ہوں تمام پولیٹیکل ورکرز کے. وہ بیچارے جھنڈا اٹھاتے ہیں، کئی شاید لیڈر ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے کاز کے لیے بیچارے مارے کھاتے ہیں. تو میں اس حق میں نہیں ہوں کسی قسم کا پولیٹیکل ورکرز کے اوپر کہنے کے بحد احترام. تو لیکن میں نے پھر آپ کو عرض کی، جو ابھی آپ فوٹیجز دکھا رہے تھے جو پولیس کے اوپر حملے کیے گئے، پیٹرول بوم پھینکے گئے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیجویلٹی ہوتی تو وہ بھی ملک صاحب کسی کے بچے ہیں، کسی کی اولاد ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں. پولیس ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے اپنے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو امن و امان دینا. آپ دیکھیں وہ ایک قسم کا نو گو ایریا بنا ہوا تھا وہ زمان پاک. پچھلے کئی دنوں تک اگر آپ کو عدالت عظمیٰ نے بلوایا ہے تو آپ پیش ہو. کیا نواز شریف پیش نہیں ہوا؟ مریم نواز صاحبہ پیش نہیں ہوئی؟ ماضی میں ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جن کے اوپر غلط کیسز کیے گئے، کیا وہ پیش نہیں ہوئے؟ آصف علی زرداری، ان کی بہن، سب پیش ہوئے. کیا عمران خان کیا ایسی مقدس گائے ہے کہ آپ رات کو 12 بجے عدالتیں لگا لیتے؟ کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام جن کے کیسز پچھلے کئی دہائیوں سے پینڈنگ ہے، وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے؟ وہ پاکستان کی... لیکن آپ سیاسی لوگ ہیں، اگر اس زمانے میں یہ غلط کام ہوا تھا تو آپ کو کیا اسی چیز کو فالو کرنا ضروری ہے یا آپ کو گریز کرنا چاہیے؟ حسان نیازی اس کا بھانجا بھی ہے اور اس کا ورکر بھی ہے، وہ اس کو پکڑ لیا گیا ٹویٹ کے اوپر. اگر آپ تھریٹ دیں ریاست کو، اگر میں بیٹھا میں کہوں گا کہ میں آگ لگا دوں گا، میں ملیا میٹ کر دوں گا، تو ملک صاحب آپ مجھے چھوڑنا چاہیے. مجھے کیا، آپ سیاسی طور پہ مجھے لتاڑیں، میری آپ میں آپ کا پولیٹیکلی آپ میرے سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ مجھے لتاڑ دیں پکڑ کے، لیکن یہ آپ کو کس نے اجازت دیا کہ جی میں ملیا میٹ کر دوں گا؟ آپ دیکھ لیں کل آرمی چیف کے خلاف وہ انگلینڈ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کیا. کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا وہ نیک نامی میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا 3.5 سال جو عمران خان رہا ہے کہ وہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ کیا ہے؟ جو اب رہی کئی کسر یہ لوگ چند لوگ، انہوں نے پہلے سعودی عربیہ میں تماشا لگایا تھا، پاکستان کی وہاں پہ سکی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں انگلینڈ میں آپ کس کو احتجاج کر کے بتا رہے؟ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ اپنی آرمی کے خلاف ہیں، آپ اپنے ان نوجوانوں کے خلاف ہیں جو پہاڑوں پر اپنی شہادتیں دیتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے. کیا یہ پوری دنیا میں آپ ملک صاحب آپ ماشاءاللہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ کیا ایک بینگ پاکستانی مجھے بتائیں، کیا آپ کے سپریم کمانڈر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو آپ کی مسلح افواج ہے، یہ ایک شخص نہیں ہے، پوری فوج. اس کا مطلب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، آپ ریاست کے اداروں کے خلاف ہیں. وہ ریاست کے ادارے جنہوں نے آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا کر آپ کو ملک کے اوپر مسلط کیا، چند افراد وہ جو آپ کو ایک پیج کا دلاسا دے کر آپ نے پاکستان کی ماں بہنیں کر دی، یہ ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو پروٹیکشن دی، جنہوں نے ہمارا اس وقت جنرل فیض حمید نے ہمارا الیکشن چوری کیا، جس نے ہمارا آر ٹی ایس سسٹم بند کر دیا. پورے پاکستان کا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے ملک صاحب. اکانومی کا اشر دیکھ لیں، لائیں وہ فیض حمید کدھر ہے؟ لائیں چوروں مجرموں کو، ثاقب نثار جیسے ناسوروں کو جنہوں نے پاکستان کا بیڑا کیا. تو کیا عدلیہ کا ترازو اس شخص کے ہاتھ میں تھا؟ آپ کی حکومت ہے نا، ان کے خلاف ٹرائل کھولیں. میری بات سنیں، ٹرائل شروع کر لیں. اگر ٹرائل شروع کرتے ہیں ملک صاحب، یہی تو مصیبت ہے. ہماری مرتبہ تو سال بیلیں نہیں ہوتی تھی، ہماری مرتبہ سال ہماری شنوائی نہیں ہوتی تھی. ابھی عمران خان کو پکڑتے نہیں ہیں 12 بجے تک. آپ نے فیض حمید کا اور ثاقب نثار کا نام لیا ہے نا، تو ٹرائل شروع کر لیں. ان کو بالکل پکڑنا چاہیے. آج ثاقب نثار کی آپ نے آڈیو لیک سن لی ہے، تو آپ ٹرائل شروع کر لیں. بالکل ٹرائل ہونا چاہیے. میں آپ کی حکومت ہے، مجھے چاہیے سے کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے، شروع پی ڈی ایم کی حکومت ہے.
پی ڈی ایم یہ حکومت کا کام انیشیٹو لینا، باقی کام جو آئینی طریقے سے ہوتا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان آج ان چند افراد کی وجہ سے ملک صاحب 22 کروڑ عوام سفر کر۔ آپ کو ایک بیان سناتا ہوں عمران خان کا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سازش سے علیحدہ کر کے قتل کرنے کی سازش کی گئی، اسلام آباد میں کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر بلوا کر کولیگ جلدی سے وہ آیا، اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا۔ اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے آپ کو۔ پھر ہم نے گاڑی نکالی، اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے۔ ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں، ان کا مجھے پتہ ہے کیا بیک گراؤنڈ، اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں، جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ قتل والا حصہ بھی ساتھ نہیں سنایا آپ نے، وہ بھی سنائیں جی، ہے آپ کے پاس تو وہ بھی سنائیں جی، آگے سنواتے ہیں جی، وہ بھی سنواتے ہیں۔ عمران شفیق صاحب ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ اجازت ہے آپ کی؟ میرا یہ جو عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ جی مجھے کسی نے اشارہ کیا، اس کو حراست میں لینا چاہیے، پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جو بھی لوگ اس سازش میں بشمول عمران خان نے بہت بڑا ریاست پہ وار کیا ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت وقت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ فی الفور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فی الفور جس نے عمران خان کو اشارہ کیا پریمیسز میں اس کو اٹھانا چاہیے، اور قوم کے ساتھ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ عمران شفیق صاحب، جو ایک تو ویڈیو کانفرنس کی درخواست ہے اور دوسرا ان پہ وزیر آباد میں حملہ ہو چکا ہے، ابھی انہوں نے، میں ابھی سنواتا ہوں آپ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علیحدہ کر کے تو قتل کرنے کی سازش تھی، وہاں کسی نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ فوراً نکل جائیں، یہ تو مارنے کا چکر ہے، گرفتاری کا چکر نہیں ہے، تو میں وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ ایسے ہی ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے سین؟ کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی شہری کے جان مال کی حفاظت کرنا وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور آپ جب ریاست کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں کہ ریاست مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تو بہرحال یا چونکہ آپ عدالت کے اندر آئے ہیں اور عدالت کو آپ کو طلب کیا گیا ہے، اور عدالت جب آپ کو طلب کرتی ہے تو عدالت نے آپ کے وارنٹ نکالے ہیں، ایک قانونی پروسیس ہے جس کو عدالت نے اختیار کیا ہے، اور اس قانونی پروسیس میں اس پورے جو کمپلیکس ہے اس کو بہرحال ایک سیکیورٹی نے کارڈن کیا ہے اس دن کے طور پر کہ وہاں عمران خان صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو سیکیورٹی تھی۔ اب اس پوری سیکیورٹی کے اس میں اگر کوئی شخص الزام لگا رہا ہے کہ مجھے وہاں قتل کیا جانا چاہیے تھا، ہم عدالتوں میں روز جاتے ہیں، ساری دنیا جاتی ہے، اور عدالتوں میں بڑے بڑے لیڈران بھی پاکستان کے گئے ہیں، تو ایسی نظیر تو نہیں ملتی کہ عدالت میں جب کسی کو وارنٹ کے تحت عدالت نے بلایا ہو تو وہ عدالت کے وارنٹ کی بنیاد پر کمپلیکس کے اندر آئے گا اور اس کو آپ یہ کہیں کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ اور عمران عدالت کے اندر گئے نہیں ہیں، اور عدالت کے اندر گئے، واپس آ گئے، اور دروازے پہ بھی نہیں گئے، یہ گاڑی میں بیٹھے رہے، پولیس کا ایس پی اور وکیل جو ان کے تھے وہ فائل لے کر ان کی گاڑی تک گئے، اور بعد میں وہ فائل ہی گم ہو گئی، یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کے اوپر دستخط بھی ہوئے۔ ایک اہمیت کی عامل چیز اسی لیے عدالت نے 12-30 مارچ کو بلایا، عدالت نے ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی ہے، عدالت نے اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے، عدالتیں ہمارے ہاں روٹین میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، کوئی معذور شخص آ جائے جو عدالت تک نہیں آ سکتا، عدالت اپنے اہلکار کے ذریعے بھجوا کر اس کی حاضری لگوا لیتی ہے، اور حاضری عدالت نے لگوائی ہے۔ جس طرح عمران صاحب کی سچویشن تھی، اس کو عدالت نے ان کو فائدہ دیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اس کی حاضری لگا دی ہے۔ اب اس پورے سچویشن میں اس کیس میں دیکھیں، ایک بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے نا کہ میری حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی لے لیں، تو یہ بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا تھا یا کوئی نان بیلیبل آفینس تھا۔ ابھی تو طے ہونا ہے کہ پتہ نہیں وہ سزا ہونی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس دن چارج شیٹ ہونا تھا، فرد جرم عائد ہونی۔ فرد جرم بھی اب پاکستان میں جو ہے وہ بہت سے کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم بھی عدالتوں نے لیے، ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں خود درخواست دے دینی چاہیے تھی کہ مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیتے، یا جج صاحب کو تھوڑا سا وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جب ایگزمپشن کی درخواستیں یہ بار بار دے رہے تھے۔ جب دیکھیں نا یہ مقدمہ کتنا ڈیلے ہوا ہے، یہ جو 4-5 پیشیاں ایگزمپشن انہوں نے لی ہے، یہ پہلی پیشی پر ہی عمران خان صاحب کی جب یہ آئی تھی کہ میں گولی لگی ہوئی ہے اور یہ مسائل ہیں، تو اسی وقت عدالت کہتی ٹھیک ہے ہم اس مقدمے کی کارروائی کو مؤخر نہیں کرنا چاہتے، تاریخوں پر تاریخیں پڑیں گی، آپ سیدھا ویڈیو لنک پر آ جائیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہم آپ کی حاضری لیتے ہیں، اور بڑے آرام سے عمران خان صاحب کی ایک سول مقدمے میں
میں تو ویڈیو لنک کے ذریعے پوری شہادت بھی ہوئی ہے, انہوں نے گاؤں پر ان پر جرح بھی کی گئی ہے, وہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوتی رہی ہے. تو یہ کام بڑے آسانی سے ہو سکتا تھا, کیونکہ اس کیس میں جو اصل نقصان کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مقدمہ انیشیٹ کیا, اب یہ مقدمہ سائڈ پہ رہ گیا, وہ اپنے منطقی انجام تک ہی نہیں پہنچ رہا. وہ مقدمہ سیریس مقدمہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے, اور ایک آئینی ادارے نے ایک کمپلینٹ فائر کی ہے. اس کمپلینٹ میں الیکشن کمیشن کے جو 5 ممبران ہیں ان کے اپروول کے ساتھ وہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے. ایک سیریس مقدمہ ہے, ایک عدالت کے اندر وہ چل رہا ہے. اس مقدمے کی کارروائی کو آپ نے آگے بڑھوانا ہے. اب حالات ایسے پیدا کر دیے گئے, اور اس کا مجھے تو حکومت کی بھی بیوقوفی نظر آتی ہے, اور عدالت نے بھی جو وزڈم کا مظاہرہ کرنا تھا وہ نہیں کیا, اور عمران خان صاحب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو تو چاہیے, وہ تو روز کہیں گے کہ اس مقدمے میں میری جان کو خطرہ ہے. میں نہیں, اگر اب وہ اس پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر میری حاضری لگوائی جائے تو اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی کے طور پر لینا چاہیے, کیونکہ وہ اس مقدمے کو لنگر آن, میری نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس مقدمے کو جان بوجھ کے بہت حد تک لنگر آن کیا گیا ہے, اور اس کو مزید لنگر آن کرنا چاہتے ہیں.